الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعبان کے مہینے میں پہنچا دیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد ہماری زندگی میں رمضان مبارک کو داخل فرمائے گا اور ہم رمضان کی سعادتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ شعبان کی جو فضیلت ہے اس کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ رحمت دو عالم سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ملک کا پی ایم اگر کسی جگہ پر کسی شخص کو بھیجے اور پی ایم پہلے فون کر دے یا بتا دے کہ وہ میرا آدمی ہے، تو جس جگہ سے وہ آدمی جائے گا اس کی کتنی عزت ہوگی، اس کا کتنا احترام ہوگا، ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ شعبان میرا مہینہ ہے بہت زیادہ اس کی فضیلت کو واضح کرتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے شعبان کو اپنا مہینہ کیوں قرار دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی حدیثیں حالانکہ اس کے علاوہ مروی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ اس لیے قرار دیا کہ آنے والے رمضان مبارک کے اندر جو عبادتیں کی جائیں گی، جہاں اللہ کی بے انتہا رحمتیں برسات کی طرح سے برستی ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان سے پہلے اس مہینے میں تیاری فرماتے تھے، اور کئی عبادتیں روزے کی ہوں یا رات میں جاگ کر نوافل کی عبادتیں ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو اس کی وجہیں بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ میں شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتا ہوں۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول رمضان میں اور اس مہینے میں شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے۔ رمضان میں تو رکھنا ہی ہے، لیکن رمضان کے علاوہ اتنا روزہ کسی مہینے میں نہیں رکھتے جتنا کہ شعبان میں رکھتے تھے۔ جب روزہ اسٹارٹ کرتے، شروع فرماتے، تو ایسا لگتا تھا کہ اب آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے، اتنا زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھتے۔ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رجب اور رمضان کے بیچ والے مہینے سے غافل ہیں۔ جو مہینہ ابھی گزرا ہے رجب کا مہینہ، اور آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے، ان دو مہینوں کے درمیان میں شعبان آتا ہے، تو لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غفلت میں ہیں، غافل ہیں۔ حالانکہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ کے حضور میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ پورے سال میں جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں، انسانوں کی تقدیروں کی بات ہے، روزی روٹی کی بات ہے، شادی بیاہ کی بات ہے، حج وغیرہ کی جو بات ہے، موت و حیات کی جو باتیں ہیں، بڑی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جو فیصلے ہیں وہ اس مہینے میں طے ہوتے ہیں۔ گویا کہ پورے سال کے بجٹ کی تیاری اور پھر ان فرشتوں کے حوالے وہ فہرست جو کی جاتی ہے وہ اسی شعبان کے مہینے میں کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس مہینے میں روزے اس لیے زیادہ رکھتا ہوں تاکہ جب میرا نام اللہ کے پاس پیش ہو تو میں روزے سے رہوں، جب میرے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری اس مہینے میں فرمایا کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول روزے رکھ کر امت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ رمضان آنے والا مہینہ انتہائی مقدس مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے بخشنا چاہتا ہے، اس لیے اس مہینے کو فوت نہ ہونے دو، اس مہینے کو ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دو۔ رات کی جو عبادتیں ہیں اس کو بھی کرو، دن کی جو عبادتیں ہیں اسے بھی انجام دو۔ چنانچہ رمضان میں دو عبادتیں خاص طور سے، دن میں روزہ، رات میں تراویح، ان دونوں کی تیاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے شروع فرما دیتے تھے۔ رات بھر عبادتیں، رات بھر آپ اس طرح سے عبادت فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، پاؤں میں سوجن پیدا ہو جاتی تھی، اور دن میں روزہ رکھنا۔ تو یہ دونوں عبادتیں، رمضان کی مشق، عملی مشق، اور رمضان میں عبادتوں کی پریکٹس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری اسی مہینے سے فرما دیتے تھے، اس لیے بکثرت روزے رکھتے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان میں جو عبادتیں ہمیں کرنی ہیں، رات میں تراویح، دن میں روزہ، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں وہ موقع دے رہا ہے، اور جب اس مہینے میں ہم روزہ رکھیں گے، چاہے ایک روزہ رکھیں یا 3 روزے رکھیں، جیسا کہ شعبان کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات میں قیام کرو، نفلی عبادتیں پڑھو، نفلی عبادتیں کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزے رکھو، روزہ رکھو۔ تو یہ جو رات میں قیام ہے اور دن میں جو صیام ہے، روزہ ہے،
یہ اسی رمضان کی تیاری کے لیے اس کا پیش خیمہ ہے کہ رمضان میں جب تم تراویح پڑھو گے، رات میں کھڑے ہوگے، تو تم شعبان میں اس کی پریکٹس کر لو تاکہ تجھے ایک تسلی ہو جائے اور کسی طرح سے رمضان کی عبادتوں سے تجھے گھبراہٹ نہ ہو، تجھے کوئی وحشت نہ ہو۔ ورنہ شروع میں آدمی کیا سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ روزہ ہمارے لیے کیسا ہوگا۔ رمضان کے شروع ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہے، پہلی مرتبہ اگر روزہ رکھنا چاہے تو اس کے دل میں گھبراہٹ ہوگی، وہ سوچے گا کہ پتہ نہیں میں رمضان کا روزہ رکھ پاؤں گا یا نہیں، کہیں بھوک لگ گئی، پیاس لگ گئی تو کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شعبان میں اس کی تیاری کر لو، دیکھ لو، ایک روزہ رکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ روزہ رکھنے میں کتنی پیاس لگتی ہے، کتنی بھوک لگتی ہے۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے اپنے اوقات کو طے کر لو، اپنی عبادتوں کی سیٹنگ کر لو۔ ہمیں نماز پڑھنا ہے تو دکان کا ٹائم کیا ہوگا، دکان میں کون رہے گا، کون مسجد کو آئے گا، سحری اور افطار کا ٹائم کیا ہوگا، اس وقت ہمیں اپنے اوقات کو کیسے ترتیب دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی شعبان کے مہینے میں فرما لیتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے اور شعبان کے آخر میں، یعنی رمضان ابھی شروع نہیں ہوا، شعبان کے آخر میں ایک لمبا خطبہ دیا جس میں صحابہ کرام کو رمضان کی فضیلت بتائی۔ استقبال رمضان جو آج پروگرام ہوتے ہیں کہیں کہیں، استقبال رمضان یعنی رمضان کی آمد کا استقبال کرنا، ویلکم کرنا کہ رمضان آ رہا ہے، بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعبان میں خطبہ دیا تھا، حضرت سلمان فارسی جس حدیث کے راوی ہیں، تو اس حدیث میں یہی سب باتیں بتائی گئی تھیں کہ اے میرے صحابہ اور میری امت، آنے والا ایک مہینہ تمہارے اوپر سایہ فلن ہونے والا ہے، انتہائی بابرکت مہینہ ہے، انتہائی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو آمادہ کرو، اپنے اوقات کی ترتیب دو، اپنے گھروں کے نظام کو بدلو، اپنے کام کے نظام کے بدلو، تاکہ تمہیں رمضان میں کسی طرح سے ٹائم میں، کام میں دشواری نہ ہو۔ ترتیب دے دو تاکہ رمضان اچھی طرح سے گزر جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے۔ ایک تو مقصد یہ تھا کہ اسی مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو جب اللہ کے پاس ہمارا نام جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ عبادت میں دیکھے، روزے کی حالت میں دیکھے۔ تو اس لیے رمضان سے پہلے شعبان میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ رمضان کی تیاری۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کتنے مقرب تھے اور کتنے محبوب تھے۔ آپ رات بھر بھی کھڑے ہوتے تھے مصلی پر تو آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے رسول نے اپنی امت کو پیغام دینے کے لیے رات بھر عبادتیں کی ہیں۔ تو استقبال رمضان کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے اور آنے والے مہینے کا ہمیں ایسا استقبال کرنا ہے کہ ہم یہ سوچ کر عبادت کریں اور رمضان کا استقبال کریں جیسے آپ کے گھر میں کوئی بڑا مہمان آتا ہو۔ جب آپ کے گھر میں کوئی بڑا مہمان آتا ہے، کوئی قریبی مہمان آتا ہے، تو آپ ان کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ آپ کیا اس کے لیے انتظام کرتے ہیں؟ آپ کیا اہتمام کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آدمی جس حیثیت کا بھی ہو، آنے والے مہمان کا اکرام، انتظام، اہتمام اپنی حیثیت سے زیادہ کرتا ہے، قرضہ لے کر کرتا ہے، ادھار لے کر کرتا ہے۔ تو رمضان یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ ہم اس مہینے کا ایسا استقبال کریں
جیسے ہم کسی قریبی مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور یہ رمضان کتنا مقدس مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ، جو مہینہ گزرا ہے، رجب کا مہینہ تمام مہینوں پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے قرآن کریم تمام کتابوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! قرآن تمام آسمانی کتابوں میں سب سے عظیم کتاب، توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور تمام آسمانی کتابیں جو بھی اللہ نے اپنے انبیاء کو دی ہوں، ان تمام کتابوں میں سب سے عظیم الشان کتاب قرآن کریم ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ایسا ہے اپنے تمام مہینوں میں جیسے قرآن تمام آسمانی کتابوں میں ہے، سب سے اوپر ہے۔ اور شعبان کا مہینہ ایسا ہے جیسے میں اپنے تمام انبیاء پر فضیلت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر! شعبان کے مہینے کی وہ فضیلت ہے کہ تمام سوادات انبیاء علیہ السلام ایک طرف اور ہمارے آقا ایک طرف، تمام انبیاء میں سب سے بڑے سردار، سب سے عظیم الشان، سب سے محبوب، سب سے لاڈلے اور اللہ کے مقرب اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں۔ تو شعبان کا مہینہ ایسا ہی ہے تمام مہینوں میں جیسے حضور کی فضیلت ہے تمام انبیاء میں۔ اور جو رمضان آنے والا ہے اس کی فضیلت تو اتنی بے حد و حساب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اپنے تمام مہینوں میں ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے اللہ کی، خالق کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام مخلوق پر اللہ کی اور خالق کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے رمضان کی فضیلت اپنے تمام مہینوں پر ہے۔ تو اتنے عظیم الشان مہینے کی ہمیں استقبال کرنا ہے، عزت کرنا ہے، اکرام کرنا ہے، اس کی عبادتیں انجام دینی ہے۔ اکرام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کو روغن اور چونا لگا کر پینٹ کر کے بالکل تیار کر لیا جائے۔ رمضان کی عزت اور رمضان کا اکرام یہ نہیں کہ ہم نئے کپڑے پہن کر گھروں میں عطر اور خوشبوؤں کی دھونی دے کر ہم بالکل تیار ہوں گے اور رمضان کا چاند دیکھیں گے۔ رمضان کا استقبال یہ نہیں ہے۔ رمضان کا استقبال یہ ہے کہ اللہ نے جو عبادتیں رمضان میں فرض فرمائی ہیں ان عبادتوں کو ہم انجام دیں۔ مسجد کی آبادی، مسجد کا احترام، مسجد کی قدردانی اس کے سنگ مرمر کی دیواروں سے نہیں ہے، عظیم الشان دریچوں اور دروازوں سے نہیں ہے، مسجد کی زیب و زینت ہمارے سجدوں سے ہے، ہمارے رکوع سے ہے، ہماری عبادتوں سے ہے۔ تو اسی طرح سے رمضان کی فضیلت ہمیں اللہ کی مقرر کردہ، فرض کردہ عبادتوں سے ہے۔ لہذا رمضان آنے والا ہے، ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور میرے دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ اوقات، شخصیات اور کچھ مکانات ایسے ہوتے ہیں، مکانات، شخصیات، اوقات، یہ تین ایسی چیزیں ہیں جس کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کوئی خاص جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ عبادت کو قبول کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خاص جگہ جیسے مقام ابراہیم، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مسجد حرام، یہ خاص جگہیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ تو خاص مکانات میں اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول کرتا ہے۔ ویسے اللہ ہر جگہ ہمارے لیے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ادعونی استجب لکم، لیکن اس میں بھی پوری دنیا ہمارے لیے مسجد ہے، لیکن خاص طور سے مقام ابراہیم، زمزم پینے کی جگہ، اور مسجد حرام، مسجد نبوی، اس میں بھی خاص ہے نا۔ تو خاص مکانات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے خاص شخصیات،
خاص شخصیات جیسے کوئی اللہ کے ولی کے دربار میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ صحابہ کرام کے پاس ہے، یا کوئی بھی اللہ کے انبیاء کی تو بات ہی الگ ہے، وہ تو بہت اونچے ہیں، ان کی فضیلت اور ان کی مقرر بندگی اور ان کی عبودیت کے بارے میں کیا بات کرنا ہے۔ تو خاص جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے مقرر بندے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر دعا کرنے میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے اولیاء جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، آپ ان سے دعا کیوں کرواتے ہیں؟ آپ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت دعا کرو۔ علماء کے پاس جاتے ہیں، خاص اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، سفید داڑھی والے اللہ کے نیک بندے جو عبادت گزار ہوتے ہیں، ان کے پاس آپ کبھی جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت دعا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، خاص شخصیات ہوتی ہیں، ان کی موجودگی میں، ان کے صدقے سے بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو خاص جگہوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول کرتا ہے، خاص شخصیات کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور خاص اوقات، خاص ٹائم، جیسے آج جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہے، ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یعاقبها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن ایک خاص وقت ہے جس میں اللہ کا بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ جو بھی ہم خیر کی دعا مانگیں گے، دین کی خیر کی، خیریت کی، یا دنیا کی خیریت کی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ خاص جگہ پر بھی دعا قبول ہوتی ہے، خاص اللہ والوں کی موجودگی میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور خاص وقت میں بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتانا ہے کہ رمضان سے پہلے یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس میں بھی خاص رات آنے والی ہے، شعبان کی 15ویں رات، خاص وقت۔ تو اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے، اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اس رمضان سے پہلے اس مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس لیے کہ مغفرت کی رات آ رہی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے، پھر ہمارے جو مستقبل کے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اعتبار سے تقدیریں لکھتا ہے اور وہ فرشتے کے حوالے کرتا ہے۔ تو شعبان کی جو 15ویں رات ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، وہ عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات جو ہم لوگوں کی زبان پر ہے کہ جاگنے کی رات ہے۔ اگر صرف اتنا ہی کسی نے کہا جاگنے کی رات تو وہ ادھوری بات کر رہا ہے۔ جاگنے کی رات، ویسے تو ہم روزانہ جاگتے ہیں، کام کرنے والے روزانہ کام، نائٹ ڈیوٹی کرنے والے، نائٹ سروس والے رات بھر جاگتے ہیں۔ تو جاگنا صرف کمال نہیں ہے، جاگنا صرف شب برات کی فضیلت نہیں ہے، جاگ کر اپنے روح رب کو منانے کی فضیلت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں یعنی رمضان شعبان کی 15ویں رات کو، شب برات کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اعلانات ہوتے ہیں ان تمام اعلانات کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سوالی بن کر حاضر کرنے والی رات ہے۔ تو اس لیے ہمارے ذہن کی یہ صفائی ہونی چاہیے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات شب برات ہے، جاگنے کی رات، اور صرف جاگ کر گزار دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عبادت اگر نہ کریں، صرف جاگ کر اگر اس رات کو گزار دیں تو ثواب تو دور کی بات، ان کو گناہ ملے گا، ان کو عذاب ہوگا۔ اس رات کی بے قدری کی وجہ سے، اس رات کی بے حرمتی کی وجہ سے اگر آپ نے قیمتی وقت کو ضائع کر دیا، عبادت نہیں کی،
تو اس نافرمانی کی بنا پر اور ناقدری کی بنا پر ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے۔ تو میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کی ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پچھلے شعبان میں لکھ دیا تھا کہ ہماری زندگی میں ایک شعبان اور آئے گا، الحمدللہ آیا، اور پھر اس رات کو ہمارے لیے کیا لکھا جانے والا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ پورے سال کے بجٹ کی وہ رات ہے، شعبان کی 15ویں رات، ہمیں اس رات کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ اتوار آنے والے اتوار کو 15ویں شعبان ہے، اور اس رات میں جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری دلچسپی دوسری چیزوں میں بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ شاید شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کے آنے سے ہمارے چہرے پر اگر خوشی ہے تو شاید کسی کے چہرے پر اس لیے خوشی ہوگی کہ ہم عبادت کریں گے، ہم اپنے روح رب کو منائیں گے، ہم اس رات کو جاگ کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کریں گے۔ یہ سوچ کر کسی کے چہرے پر اگر خوشیاں ہیں تو خوش آمدید، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لیکن عام طور پر کم پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری عید ہے، لہٰذا وہ نئے کپڑوں کا لزوم، بچوں کو نئے کپڑے دلانا، خود بھی نئے کپڑے پہننا، اور اس طرح سے بن سور کر آتے ہیں کہ ہماری رمضان والی عید بھی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ یہ کوئی عید نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا آ رہا ہوں کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے وہ عید نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے، زمین والوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، رمضان والی عید یعنی عید الفطر، اور بقرعید والی عید، عید الاضحیٰ، جس میں قربانی ہوتی ہے۔ ہم زمین والوں کے لیے یہ 2 عیدیں ہیں۔ باقی آسمان کے لیے، آسمانی مخلوق کے لیے، فرشتوں کے لیے بھی 2 عیدیں ہیں۔ ایک عید ان کی شب برات ہے 15ویں شعبان، اور ایک ہے لیلۃ القدر یعنی رمضان کی 27ویں شب کی قدر، شب قدر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خوشیاں منانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ نئے کپڑے اور اچھے پکوان اور اس طرح کا ماحول بنا دیا جانا کہ رمضان والی عید اور بقرعید والی عید بھی پھیکی پڑ جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ہم نے اللہ کے رسول کے مقرر کردہ حدوں کو ہم پھاندنے والے ہیں، جمپ کرنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایک طرح سے ہم مداخلت کر رہے ہیں، کمی بیشی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جس چیز کو جہاں رکھا ہے وہیں رکھنا ہے۔ ہم نے اس میں نئے کپڑے کا التزام کر دیا ہے، چنانچہ آپ دیکھیں گے 15ویں شعبان سے 1-2 دن پہلے نہ معلوم ہماری ماؤں بہنوں کو کتنی کیسے فرصت مل جاتی ہے، پورے مین روڈ میں اور کسی بھی دکان میں آپ دیکھیں گے ہماری مسلم عورتیں نظر آئیں گی، چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے لیے نئے کپڑے کا التزام۔ یاد رکھیں، شریعت کے احکام ہماری سہولت کے لیے ہیں، شریعت کے احکام پر نہیں چلو گے، ہر جگہ پھنسو گے، ہر جگہ آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ حضرت اس عید میں اگر ہمیں کپڑا نہیں لیے تو ہمارے گھر میں کوئی جنازہ ہوا، انتقال ہو کر 10 دن ہوئے، 20 دن ہوئے، اب ہمیں نئے کپڑے لینا کہ نہیں لینا؟ اولاً تو لینا ہی ضروری نہیں تھا، اگر انتقال نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ضرور لیتے تھے وہ۔ تو اس طرح کے مسائل ہیں جو شریعت سے ہٹ کر ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس مہینے میں رمضان سے پہلے روزے رکھ کر رمضان کا استقبال کیا، اور ہائی افسوس ہم نئے کپڑے پہن کر رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ ماحول میں تبدیلی لانا ضروری ہے، اپنی جہالت کو دور کرنا ضروری ہے۔ لوگ ہمارے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ شب برات سے 1 دن پہلے آپ دیکھیں مین روڈ کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے حال پر رحم کرو۔ اللہ کے رسول نے جہاں رکھا ہے وہیں ہمیں رہنا ہے، اس سے 1 انچ آگے بڑھو گے تو وہ خوشی نہیں ہے، وہ بربادی ہے، وہ شریعت نہیں ہے، وہ اپنی
اپنی طبیعت ہے اور نفسانی خواہش ہے۔ اس لیے سختی کے ساتھ اس وقت آپ کے سامنے ایک اعلان بھی کرنا ہے، انشاءاللہ سیکریٹری صاحب اعلان کریں گے، حکومت کے گائیڈ لائن پر ہمیں عمل کرتے ہوئے پچھلے رمضان میں جو ہمیں زخم لگا ہے، پچھلے رمضان میں جو ہم نے ماتم کیا ہے، اور مسجدیں جو ہمارے لیے بند ہو گئی تھیں، اور پوری زندگی میں ایسا دردناک، کربناک، المناک منظر ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کرے کہ وہ منظر ہمیں دوبارہ نظر نہ آئے۔ اگر یہ سازش ہے، اللہ ان سازشوں کو چاک کر کے جو ظالم ہیں، جو سازشی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عبرتناک سزا دے۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس رمضان کے اندر بھی شاید ہمیں پچھلے رمضانوں میں جو باغ و بہار اور رحمتوں کا جو سیزن سمجھا جاتا تھا، اور مسلمانوں کے محلے میں، مسلمانوں کے گھرانوں میں جو رمضان کی رونقیں، رحمتیں اور برکتیں محسوس ہوتی تھیں، شاید اس مرتبہ بھی کچھ بندشیں لگ جائیں۔ اس لیے زیادہ شاپنگ وغیرہ کا شوق نہ رکھیں، شریعت میں وہ ضروری بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے شعبان کے مہینے میں عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، بہت احتیاط کے ساتھ، بہت محتاط ہو کر ہمیں اس شعبان کو بھی گزارنا ہے۔ شعبان ہی میں اگر ہم اتنے آزاد ہو گئے اور خدا نخواستہ حکومت کی طرف سے کچھ اگر انکوائری ہوئی اور اس میں ہماری قوم کا نام آیا تو رمضان خطرے میں پڑے گا۔ تو اس لیے حکومت کے سامنے تو ہم بے بس ہیں، ہماری دعائیں اپنی جگہ ہیں، دعا کا، عبادت کا گھر میں جو کرنا ہے ہم آپس میں بول سکتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے، حکومت کی طرف سے کیا کہا گیا؟ ماسک ضروری ہے، ماسک ضروری ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ ماسک اگر لگانے سے کورونا نہیں پھیلتا تو 2 فٹ کی دوری، سوشل ڈسٹینسنگ، یہ جو ضروری قرار دیا گیا ہے، سماجی فاصلہ ضروری قرار دیا ہے، وہ کیوں؟ اگر ماسک لگانے سے کورونا ایک طرف سے دوسری طرف نہیں جاتا تو سوشل ڈسٹینسنگ کیوں ہے؟ سوشل ڈسٹینسنگ کے ذریعے سے اگر کورونا نہیں پھیلتا تو ویکسین لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور ویکسین سے اگر یہ کورونا مر جاتا ہے، نہیں پھیلتا ہے، تو پھر لاک ڈاؤن کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جو بات میں نے کہی، یہ آپس میں ہم بول سکتے ہیں، لیکن حکومت کی نظر میں تو ہم پکڑے جائیں گے نا، اگر ماسک نہیں لگائیں گے، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں کریں گے، اور ان کے احتیاطی تدابیر پہ جو کہے گئے ہیں وہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم ان کی نظر میں پکڑے جائیں گے۔ تو اس لیے جو حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن بتائے گئے ہیں، آج کے سالار اخبار کو پڑھیں، فرنٹ لائن پہ ہے، فرنٹ پیج پر ہے، تو حکومت کی طرف سے جو بات کہی جا رہی ہے اس کا بھی پالن ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ خواہ پریشانی، کسی کے ساتھ بھی پریشانی آ سکتی ہے۔ ایک کو اگر میڈیا نے اچھال دیا، پوری قوم کا نام بدنام ہوگا۔ انشاءاللہ سیکریٹری صاحب وہ اعلان کریں گے کہ ہمیں شعبان کی 15ویں رات کو کیسے گزارنا ہے اور کیا اس کے لیے حکمت عملی کرنا ہے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سازش ہے، جو ان کی خفیہ تدبیریں ہیں، خفیہ چالیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو اسی دنیا میں عبرتناک سزا دے جو اللہ کے بندوں کو پریشان کر رہے ہیں اور طرح طرح کی بندشیں لگا کر ان کا جینا دوبھر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔